السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سوفوکلس کے ایک بہت مشہور پلے ایڈیپس ریکس کا ذکر کریں گے۔ یہ ایک گریک کلاسیکل پلے ہے جو کہ 429 BC میں لکھا گیا تھا۔ سوفوکلس نے 100 سے زیادہ پلیز لکھے ہیں جن میں سے ایڈیپس ریکس کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ اس پلے میں 2 فکشنل جگہوں کا ذکر ہوا ہے، ایک کا نام تھیبیس اور دوسرے کا نام کورنتھ ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تھیبیس پر کنگ لوئس کی حکومت ہے اور اس کی بیوی کا نام جوکوسٹا ہے۔ جوکوسٹا کے ایک بھائی ہے جس کا نام سیرون ہے، جبکہ دوسری طرف کورنتھ پر کنگ پولیبس کا راج ہے اور اس کی بیوی کا نام میروپ ہے۔ کنگ لوئس اور جوکوسٹا کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، اس زمانے میں ایک روایت ہوا کرتی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ لوگ اوریکل سے اس بچے کا فیوچر کے بارے میں جانتے ہیں اور اس پر کافی یقین بھی رکھتے ہیں۔ تو جب کنگ لوئس اور جوکوسٹا کے محل میں ایک بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے بھی ڈیلیفک اوریکلز کو بلا کر اس بچے کی قسمت کے بارے میں پوچھا۔ اوریکلز نے بتایا کہ جو بچہ تم دونوں کے ہاں پیدا ہوا ہے یہ بڑا ہو کر اپنے باپ کو قتل کرے گا اور اپنی ماں سے شادی کرے گا۔ دوستو، یہ سن کر دونوں بہت پریشان ہو گئے کیونکہ انہیں یقین تھا یہ سب سچ ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے ایک شیفرڈ کو بلایا اور اسے کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ، ایک پہاڑ پر جا کر اس کے دونوں پیروں پر کیل ٹھوک دو اور اس کو مار دو۔ شیفرڈ اس بچے کو لے گیا اور حکم کے مطابق اس نے اس کے دونوں پیروں میں سوراخ کر دیے، لیکن اس کو اس بچے پر ترس آ جاتا ہے اور وہ اسے ایک اور شیفرڈ کو دے دیتا ہے کہ تم اسے اپنے پاس رکھو گے اور اس کا خیال بھی رکھو گے۔ لیکن وہ شیفرڈ اس بچے کو اپنے پاس نہیں رکھتا اور وہ اسے کورنتھ کے بادشاہ پولیبس کے پاس لے گیا۔ پولیبس اور میروپ کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، وہ دونوں اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس کا نام ایڈیپس یعنی سوجے ہوئے پیروں والا شخص رکھ دیتے ہیں۔ دوستو، اس طرح ایڈیپس پولیبس کے محل میں رہا اور وہیں پروان چڑھا۔ اس کے نزدیک وہ دونوں ہی اس کے حقیقی ماں باپ تھے۔ کچھ سالوں بعد ایک پارٹی میں ایڈیپس کی ایک ڈرنکن مین جس نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی غصے میں آ کر ایڈیپس سے کہتا ہے کہ تم تو اپنے ماں باپ کی سگی اولاد ہی نہیں۔ یہ بات ایڈیپس کو بہت پریشان کرتی ہے اور وہ پولیبس اور میروپ کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کے اصل ماں باپ ہیں، وہ آخر کس کی اولاد ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملتا۔ وہ وہاں سے مایوس ہو کر اوریکلز کے پاس جاتا ہے۔ دوستو، یہ بات یاد رہے کہ گریک لٹریچر میں اوریکلز کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ گریکس کا بلیف اوریکلز پر بہت سٹرونگ ہوتا ہے اور وہ یہ مانتے ہیں کہ انہیں پاسٹ اور فیوچر سب کا علم ہوتا ہے۔ تو جب وہ اوریکلز کے پاس جاتا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ میرے والدین کون ہیں، تو اوریکلز اسے ایک پروفیسی سناتا ہے کہ تم وہ شخص ہو جو اپنے باپ کو قتل کرو گے اور اپنی ماں سے شادی کرو گے۔ ایڈیپس یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اسے بھی یہ یقین ہے کہ اگر اس بارے میں یہ پروفیسی اوریکلز نے دی ہے تو وہ یقیناً سچ ہوگی۔ اسی لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ واپس محل نہیں جائے گا کیونکہ اس کے نزدیک پولیبس اور میروپ ہی اس کے ماں باپ ہیں۔ پھر وہ تھیبیس کی جانب نکل جاتا ہے۔ راستے میں اسے بگھی میں سوار ایک بوڑھا آدمی ملتا ہے جس کے ساتھ 5 سرونٹس ہوتے ہیں جو غالباً کنگ لوئس ہوتا ہے۔ ایڈیپس کی کنگ لوئس کے ساتھ جھڑپ ہوتی ہے اور اس بات سے انجان کہ کنگ لوئس ہی اس کا اصل باپ ہے، وہ کنگ لوئس کو قتل کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ 4 سرونٹس جو اس کے ساتھ تھے ان کو بھی مار دیتا ہے، جبکہ ایک سرونٹ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تھیبیس کی۔ دوستو، تھیبیس میں ان دنوں ایک مونسٹر، ایک بلا آئی ہوتی ہے، سفینکس، جس کا سر ایک انسان کا ہے اور دھڑ ایک شیر کا ہے۔ سفنکس کی ایک ریڈل ہے، وہ ہر کسی کے پاس جا کر اس ریڈل کا جواب مانگتا ہے۔ اب وہ ریڈل کیا ہے
وہ ریڈل یہ ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے صبح کے وقت 4 پاؤں، دوپہر کے وقت 2 اور رات کے وقت 3 پاؤں ہوتے ہیں، اور جو اس ریڈل کا جواب نہ دے پائے اسفنکس اسے مار ڈالتا ہے۔ ایڈیپس کیونکہ بہت ذہین اور بہت غسیلی طبیعت کا مالک ہے، تو جب اس کے پاس اسفنکس اپنے ریڈل لاتا ہے تو وہ اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ وہ چیز انسان ہے۔ اب دیکھیں، انسان ہی وہ مخلوق ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کرال کرتا ہے، یعنی اس کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ 2 پیروں پر چلتا ہے، اور بڑھاپے میں اس کے ہاتھ میں ایک سٹک بھی آ جاتی ہے، یعنی اس کے 3 پاؤں ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ مانسٹر اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر لیتا ہے۔ کیونکہ کنگ لوئس بھی مر چکا ہے تو تھیبس کے لوگ ایڈیپس کو اپنا نیو کنگ بنا لیتے ہیں، اور وہ وہاں کی کسٹمز کے مطابق ایڈیپس کو کنگ لوئس کی ویڈو جکوسٹا سے شادی کرنی پڑتی ہے، جو حقیقت میں اس کی سگی ماں ہے۔ وہ جکوسٹا سے شادی کر لیتا ہے اور اس سے 2 بیٹیاں بھی پیدا ہوتی ہیں جن کا نام اینٹیگون اور اسمین ہے۔ کچھ عرصے بعد تھیبیز میں ایک پلیگ، ایک آفت آتی ہے۔ ایڈیپس کے محل کے باہر بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے کنگ ہیں، اس آفت سے ہمیں نجات دلائیے۔ ایڈیپس ان سے کہتا ہے کہ میں پہلے ہی کریون کو ڈیلفک اوریکل کے پاس بھیج چکا ہوں تاکہ ہم اس مسئلہ سے نمٹ سکیں۔ کریون واپس آ کر ایڈیپس کو بتاتا ہے کہ اوریکل کے مطابق ہم اس آفت سے تب تک نجات نہیں حاصل کر سکتے جب تک ہم کنگ لوئس کے قاتل کو پکڑ کر اس ملک سے باہر نہیں نکال دیتے۔ وہ شخص یہیں تھیبیز میں موجود ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب آ رہے ہیں۔ ایڈیپس کو بتایا گیا تھا کہ کنگ لوئس کو ڈاکوؤں نے مار دیا تھا۔ کنگ لوئس کا ایک محافظ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ ایڈیپس کورس کے کہنے پر ٹیریزیاس کو بلاتا ہے جو ایک بلائنڈ پروفٹ ہے، اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو مرڈرر کے بارے میں؟ ٹیریزیاس پہلے تو اس کو سچ جاننے سے منع کرتا ہے، لیکن ایڈیپس اس پر غصہ کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے یعنی کہ اس کا مرڈر کے ذمہ دار تم ہو۔ اس پر ٹیریزیاس ایڈیپس کو سچ بتا دیتا ہے کہ کنگ لوئس کو مارنے والا اور کوئی نہیں بلکہ تم ہو۔ اس پر ایڈیپس کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری اور کریون کی سازش ہے کہ کنگ لوئس کے قتل کا الزام مجھ پر لگا رہے۔ کریون مجھ سے میری بادشاہت چھیننا چاہتا ہے، اور تم ٹیریزیس، تم اس وقت کہاں تھے جب اسفنکس ریڈل سے سب لوگوں کی جانیں جا رہی تھی؟ میں تھا وہ شخص جس نے ریڈل سالو کی اور پورے تھیبیز کو اسفنکس کے عذاب سے بچایا۔ ٹیریزیس اس بات کی ذہانت کو سراہتا ہے، لیکن وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا کہ کنگ لوئس کو مارنے والا ایڈیپس ہی ہے۔ ٹیریزیس جاتے جاتے ایڈیپس پر ایک اور انکشاف کر جاتا ہے کہ کنگ لوئس کا قاتل اپنی ماں کا شوہر اور اپنے بچوں کا باپ اور بھائی ہے۔ ایڈیپس کریون پر الزام لگا کر کہ اس نے پروفٹ کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازش رچائی ہے، اسے جلا وطن کر دیتا ہے، اور جکوسٹا جس کے سامنے یہ سب ہو رہا تھا ایڈیپس سے کہتی ہے کہ یہ اوریکلز اور ٹیریزیس ان سب کی پروفیسیز سب جھوٹ ہوتی ہیں۔ جب وہ اسے بتاتی ہے کہ جب میرا اور کنگ لوئس کا بیبی پیدا ہوا تھا تب اوریکل نے کہا تھا یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے باپ کو قتل کر دے گا اور اپنی ماں سے شادی کر لے گا۔ ہم نے اس بچے کو تھیبیس سے نکال دیا اور پہاڑوں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور دیکھو وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے کنگ لوئس کے مرڈرر کی، اسے ڈاکوؤں نے مارا تھا 3 وے کراس روڈ پر، اور ایڈیپس کے تھیبیس آنے سے پہلے کنگ لوئس کا مرڈر ہوا تھا۔ یہ سن کر وہ چونک جاتا ہے کیونکہ اس نے بھی 3 وے کراس روڈ پر تھیبیس آنے سے پہلے کچھ لوگوں کو مارا تھا، اور شاید وہ بگھی میں سوار شخص کنگ لوئس ہی تھا، اور وہ یہ سب جکوسٹا کو بتا دیتا ہے۔ جکوسٹا کو خبر ملتی ہے کہ کورنتھ سے ایک میسنجر آیا ہے
वो मैसेंजर जकोस्टा को आकर बताता है कि एडिपस के फादर किंग पॉलिबस की डेथ हो गई और अब कोरिंथ की आवाम ये चाहती है कि वो आकर कोरिंथ पर हुक्मरानी करे। एडिपस को जब ये बात मालूम होती है तो वो कुछ पुरसुकून हो जाता है। वो अपने बाप का कातिल नहीं, इसकी डेथ नेचुरल हुई है और वो टेरेजियास की एक प्रोफेसी गलत साबित हो गई। मगर प्रोफेसी अभी भी रहती है कि वो अपनी माँ का शोहर और अपने बच्चों का भाई है और इस बात का तजस्सुस उसे चैन से रहने नहीं देता। वो मैसेंजर से पूछता है कि क्या वो पॉलिबस और मेरोप की सगी औलाद है, जिस पर वो उसे बताता है कि दरअसल एडिपस को जब वो एक बेसहारा मासूम बच्चा था किंग पॉलिबस को दे दिया था, यानी वो इन दोनों की सगी औलाद नहीं और ये बच्चा उसे थेबीज के एक शेफर्ड ने दिया था। एडिपस अपने आप को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान समझने लगता है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि शायद कोई आए और कह दे कि ये सब झूठ है। वो मैसेंजर से पूछता है कि अगर तुम आज इस वक्त उस शेफर्ड को देखोगे तो क्या पहचान लोगे? और वो कहता है हाँ बिल्कुल, वो पहचान लेगा। जकोस्टा जो सारी सूरत हाल समझ गई थी, एडिपस को रोकती है कि वो मज़ीद इन्वेस्टिगेट ना करे, छोड़ दे, मगर वो नहीं रुकता और उस शेफर्ड के आने से पहले ही जकोस्टा वहाँ से चली जाती है। शेफर्ड के आने पर सारी हकीकत खुलकर एडिपस के सामने आ जाती है और मज़ीद ये कि किंग लॉयस का वो सर्वेंट जो भागने में कामयाब हो गया था, इसकी गवाही भी यही बताती है कि इसने अपने बाप को कत्ल किया है जबकि अपनी माँ से शादी की है। और एंड पर दोस्तों जकोस्टा खुदकुशी कर लेती है। जब एडिपस उसके कमरे में जाता है तो जकोस्टा की लाश फंदे में झूलती हुई मिलती है। ये सोचकर कि वो इस काबिल नहीं कि वो अपने बच्चों से नज़रें मिला सके, इस दुनिया का सामना कर सके, एडिपस जकोस्टा के ब्रोच से अपनी आंखें फोड़ लेता है और क्रियॉन जो अगला किंग बनता है उसे जिलावतन कर देता है। दोस्तों ये थी नॉवेल एडिपस रेक्स की ब्रीफ समरी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट and do share this video and please subscribe our channel and press the bell icons for more updates. Thank you.